بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اسٹیٹ افیئرس. آج ہم بات کریں گے ملک میں جو بدلاؤ آ رہا ہے. خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ملک میں جو ٹیکس کا نظام ہے وہ ناقص ہے. دوسری طرف جو ہے حسن مرتضیٰ صاحب نے کہا ہے کہ زراعت کے اوپر جو سپر ٹیکس لگایا گیا ہے وہ بالکل ایک ظلم ہے. جو ہماری کانسٹیٹیوشنل بینچ نے بہت ڈفرینٹ قسم کا ایک اپینین جو کہ کافی عرصے سے جو ہے وہ عوام کہہ رہی تھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور جو پی ایم ایل این اور پی پی کی آج جو بیچ میں جو مذاکرات چل رہے تھے اور ان کی ٹینشن جو تھی وہ ڈیپن ہو رہی تھی وہ ریلیز ہوئی ہے, اس پہ ہم آج کچھ ڈسکس کریں گے. اور میرا ساتھ دیں گے اقبال شاہد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ تو خود آپ لائر ہیں جی, ہم ڈسکس کریں گے. میرا رانا محمد ارشد صاحب چیف ویپ بنے ان سے کہ آج بڑے سوالات کریں گے کہ پیپل پارٹی کیوں ناراض ہے. بالکل. اور وزیر اعظم صاحب اب لوگوں کو کیا خود بیماری بتا رہے ہیں تو علاج بھی تو انہوں نے کرنا ہے کہ ٹیکس کا نظام بڑا ناقص ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب تو بجلی کی جو مہنگی ہو جائے گی تو یا سستی کرنی پڑے گی. ویسے انٹرسٹنگلی کہ کل ہم ڈسکس کر رہے تھے, کل ناقص تو کہا ہے لیکن اس ناقص نظام کے باوجود جو ہے ہم نے جو ہے ٹیکس کلیکٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو ہمیں ڈیمانڈ دی گئی تھی اس سے زیادہ ہی کر لیا. ہاں, وہ ایف بی آر نے بلکہ ٹارگٹ پورا نہیں کیا, وہ مخصوص مختلف ہیڈز ہوتے ہیں ان میں ہم نے کیا, لیکن بیلنس آف پیمنٹ ہمارا ابھی بھی اس طرح نہیں ہے. جو تجارتی خسارہ 1.2 ہمارا وہ انکریز کیا, یہ بات درست ہے. لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جب ایک بہت بڑے فورم سے ایڈریس کر رہے ہیں تو وہ اپنی بے بسی اظہار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان میں ٹیکس کا نظام نہایت ناقص ہے. اچھا, کرنا کیا ہے کہ یہ ٹیکس کا نظام حکومت نے پالیسی بنانی ہے. ٹیکس کا جو بیس ہے انہوں نے بڑھانا ہے. اور اس وقت بھی جو ریٹیل کے اوپر ٹیکس ہے وہ بھی لگ رہا ہے اور ایڈوانس ٹیکس بھی لگ رہا ہے. جب کوئی انڈسٹریلسٹ ملٹیپل ٹیکسز لگ رہے ہیں جن کو آپ کو یعنی کہ صارف جو ہے وہ پریشان ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم نے کس مد میں ٹیکس دینا ہے. اور ایون دو کہ ایک قسم کا ٹیکس بھی ملٹیپل ٹائم لگ رہا ہے. ایسا ہی ہے, یعنی کہ آپ ایک گاڑی ہے, اب اس پہ سفر کر رہے ہیں, آپ نے ایک گاڑی کا ٹیکس دیا, اس کے سفر کا دیا, گاڑی پہ آپ نے ٹول ٹیکس پے کیا, یعنی کہ یو آر کیپ آن پیئنگ. تو اتنی کمپلیکسٹی ہے کہ ایک صارف کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو گیا. اگر آپ نے ٹیکس کا گور کا دھندا دیکھنا ہو تو بجلی کا بل پڑھ لیں. جی, وہ اور کون سا اسپیشل ٹیکس, پھر اسپیشل ٹیکس پہ اسپیشل کے اوپر سپر ٹیکس. اس سے بھی آگے جو میں آج ایک پروگرام میں سے ہو کے آیا ہوں اس میں یہ تھا کہ جو انڈسٹری سے امپورٹ کرتے ہیں ڈرافٹ مٹیریل اس کے اوپر پہلے لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ چیز ابھی بنی نہیں, وہ بیچارے نے ابھی بنائی بھی نہیں, تو ایڈوانس ٹیکس لے لیتے ہیں. پھر اس کو آپ جب واپس کرتے ہیں یا ریبیٹ بھی اس کو لفظ بولتے ہیں یا اس کو یہ بھی ایک اور بھی ٹرم ہے وہ آپ نہیں دیتے. پھر ڈسکریشنری پاور ہے افسرز کی, وہ آدھی تو کم سے کم پیسے لے لیتے ہیں. حالانکہ جو انہوں نے پروڈیوس کیا ہے جس پر ٹیکس ایڈوانس دے چکے ہیں وہ سامان جو بنا ہے ابھی بکا ہی نہیں. ایون دو کہ وہ خام مال ہے. خام مال ہے. اچھا, جب وہ مارکیٹ میں ابھی کئی 100 مہینے ریزن فیکٹری ڈیفالٹ کر گئی ہے, مزدور نہیں آئے, کوئی نقصان ہو گیا ہے, تو آپ نے اس سے پہلے لے لیا, تو پھر جو بقایا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو تھوڑا سا بچا ہے تو وہ اس کو اجازت دیں کہ جس مرضی ریٹ پر بیچے. لیکن آپ نے کہا کہ وہ جو اس وقت کیلکولیٹڈ یعنی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے اس سے 90% سے آپ کام نہیں بیچ سکتے, پڑا رہتا ہے. کمپیٹیٹر ہم ہے نہیں, اور بجلی پیدا کرنے کی اجازت آپ نہیں دے رہے کہ ہر فیکٹری اونر جو ہے اس کو این او سی لینا پڑتا ہے وابڈا سے اگر انڈسٹری بنائے. ان کا بڑا پرانا مطالبہ ہے چیمبرز کا کہ ہمیں بجلی پیدا کرنے کی اجازت دی جائے. ہمیں اپنا بھی ہم یوز کریں گے اور ساتھ والے شادگاہوں کو بھی دے دیں یا ساتھ فیکٹری کو بھی دے دیں. نہیں, پاکستان میں اس طرح جب ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے بات کی جاتی ہے تو میرے کہنے کا تو کم سے کم جو میں نے اسٹڈی کیا وہ یہ ہے کہ بیس بڑھا نہیں سکے آج تک. بیس بڑھانے کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ جو شاپ کیپرز ہیں پوری دنیا میں رجسٹریشن ہوتی ہے. انارکلی میں 3300 دکانیں ہیں, ان میں سے تقریباً 500-400 کی رجسٹریشن ہے.
لبرٹی مارکیٹ میں تقریباً 16-17 لوگوں نے رجسٹریشن کرائی ہے. وجہ کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ابھی مسلم لیگ نون جو ہے ان کا جو ووٹ بینک ہے سپورٹنگ وہ تاجر ہے. ان کو وہ ناراض نہیں کرتے. وہ ٹیکس کیسے بڑھے گا؟ اور اگر وزیر اعظم کا ناقص ہے تو ناقص کے لیے انہوں نے تجویز کوئی نہیں دی. ہاں حالانکہ جو ہے خود ہی پرائم منسٹر صاحب نے اپنی کل کی جس میں انہوں نے بڑی ایک وہ کہتے ہیں کہ ریلیفنگ ایک ڈیبیٹ کی تھی، اس کے اندر انہوں نے یہی کہا کہ سب جو ہے یہی کرٹیسزم کرتے ہیں لیکن کوئی سلوشن نہیں لاتا. تو میرے خیال میں جب بندہ خود یہ بات کر رہا ہو تو کم از کم سلوشن جو ہے وہ بھی ساتھ کچھ دینا چاہیے. اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے مائنڈز ہیں جو کہ سلوشن لا سکتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ ایگزیکٹ فورم تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے. آپ دیکھیں پروجیکٹس کتنے لانچ ہو رہے ہیں. یہاں صرف یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں وہ خود کاروبار کر رہی ہیں. ایک تو یہ مین فیکٹر ہے. دوسرا چیمبر آف کامرس میں جو الیکشن ہوتے ہیں ان میں بھی جو آپ کہتے ہیں جو پسندیدہ پینلز آتے ہیں وہ اپنے طور پر وہ ایس آر اوز لے لیں، فائدے لے لیتے ہیں. تیسرا پاکستان میں تھنک ٹینک جو بھی بنے ہوئے ہیں ان کی کوئی ریکمنڈیشن کو آنر نہیں کرتا. بالکل وہ خود ہی فیصلے جو بھی اس کے ضرورت رہتی ہے وہ کر لیتے ہیں. تو دوسرا تو میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم نے ایک اور بڑی اداسی والی بات کی ہے، اور چاہیے تو تھا ہم ادھر آتے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کے پاس جانا پڑے گا بجلی کے لیے. پوچھا گیا کیوں؟ ان کا بجلی کے لیے. اب آپ بتائیے کہ اب کریں تو کریں کیا؟ کریں گے تو یہ صورتحال ہے. یعنی کہ اگر ہم ایک جو ہے وہ بجلی لیں گے اور وہ سبسڈائز ہوگی تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک مزید اس کی اوڑ میں ہم ایک مزید قرضوں کے تلے جو ہے وہ دب رہے ہوں گے. یعنی کہ اگر ہمیں پھر بھی جانا ہے آئی ایم ایف کے پاس. یہ بات بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ابھی 2-4 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کے عوام کے لیے ایک اڑان پروگرام بنایا تھا. بالکل انہوں نے بڑے خوشگوار اور بڑے 5 سالہ منصوبہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کم از کم $63 بلین تھا ہماری ایکسپورٹ چلی جائے گی. اچھا اس میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ $63 بلین بہت بڑا ہوتا ہے. بالکل اس کے لیے کون سی چیز ہم بنائیں گے، اور بنائیں گے تو پوری دنیا کے ساتھ کمپیٹ کیسے کریں گے؟ ہماری بجلی کے جو ریٹس ہیں وہ زیادہ ہیں، باہر کی دنیا میں تو نامینل ریٹ ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی چیز بنائیں گے پروڈکشن میں تو وہ ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اصل میں میرے خیال میں نہ کہ ریٹ اونلی، ریٹ تو اگر آپ ویسے بھی آل اوور دی ورلڈ دیکھیں تو بجلی کے ریٹ زیادہ ہی ہیں، لیکن مسئلہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ بجلی کی پروڈکشن نہیں ہے. لائک اگر ایک انڈسٹری چلانی ہے تو آپ کو صرف ریٹ نہیں میٹر کرتے. آپ دیکھیں روز ہم نے روٹی کھانی ہوتی ہے، چاہے وہ ایکسپینسو بھی ہو رہی ہے، وی ہیو ٹو ایٹ. اسی طرح جس نے انویسٹ کرنا ہے اس کو ایک چیز کی ضرورت ہے، اس کو چاہیے کہ بجلی کی مقدار تو ملے نا. اس نے اتنی بڑی فیکٹری لگا لے، انویسٹمنٹ کر لے، اس کے بعد اس کو چلانے کے لیے بجلی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو اصل میں سیکنڈ مین ایشو جو ہے، آبویسلی نرخ تو ہم پورے کر ہی لیتے ہیں، ادا بھی کر دیتے ہیں. ہم اتنے جب ٹیکسیشن ادا کر سکتے ہیں تو وہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جو ہمیں کوانٹٹی بھی نہیں ملتی، نہ کوالٹی ملتی ہے. بار بار جو بریک اپ ملتا ہے ہاں اس کی وجہ سے جو ہے وہ ریز ہوا ہے. بالکل کہ جو بھی ڈسٹرکٹ ہے یا علاقہ ہے، مثلا کراچی ہے، اس وقت تو انہوں نے 31% ٹیکس کلیکشن کی ہے. بالکل پاکستان کی میجر انہوں نے شیئرنگ کی ہے. لاہور میں 17% ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ چاہیے جو یہ اس لحاظ سے وہاں ڈیولپمنٹ ہو. جس علاقے میں آپ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں وہاں کے جو سٹیزنز ہیں وہ اگر ریاست اس بات پر تو اپنا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے ٹیکس لینا ہے، لیکن شہری کے حقوق بھی ہیں کہ ان کے حقوق دیے جائیں وہاں بھی اسی ترتیب سے، اسی پرسنٹیج سے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے، صرف مسلم نون کی بات نہیں ہے، وہ میجر سٹیز میں لاہور میں فاغت 57%. رانا صاحب آگے؟ ہاں جی ہمارے ساتھ لائن پہ رانا صاحب ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی ٹھیک ہے جی رانا صاحب رباب سلمان ہماری اینکر ہیں، تو ایک تو آپ کو بڑی بڑی مبارک ہو، آپ کی ویب بن گئے ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی میں رانا ارشد جیسے ورکرز کا ہونا بڑی خوش آئند بات ہے. صبر، تحمل اور جد و جہد. رانا صاحب ویلکم ٹو اسٹیٹ افیئرس. ہم جو ہے ڈسکشن کر رہے ہیں ڈفرینٹ جو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے
کہ جو ہے ہمارے ہاں ٹیکس کا جو نظام ہے وہ بہت ناقص ہے. تو کل ہم نے جو ان کی جو ہے وہ پر امید ایک اسپیچ سنی تھی, ایک پر امید جو ہے وہ عوام کو میسج, ہاں عوام کو میسج گیا تھا, اور اڑان پروگرام کے بعد سے عوام کافی پر امید ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آج انہوں نے کہہ دیا کہ ٹیکس کا نظام جو ہے وہ ہمارا بڑا ناقص ہے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. میں آپ کا مشکور ہوں, اقبال شاہ صاحب کا مشکور ہوں, آپ کے چینل کا مشکور ہوں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ خود بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں. تو میں عرض کروں گا کہ شہباز شریف صاحب 2008 سے 2018 تک جب چیف منسٹر رہے تو مجھ جیسے پولیٹیکل ورکر بھی ان کی ٹیم کا حصہ تھے اور کیبنٹ ممبر میں ان کے ساتھ تھا. تو ان کی یہی بات ہے, خوبی ہے کہ وہ محنت بھی کرتے ہیں اور حق بات بھی کہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اڑان پاکستان جو ہے وہ 24 کروڑ عوام کا منصوبہ ہے. یہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے, تمام پارٹیوں کا ہے. اور جو امید کی کرن ہے وہ ہمیں الحمدللہ نظر آتی ہے. ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, ہمیں مضبوط کرنا ہے. جیسے آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ اسٹاک ایکسچینج 40,000 انڈیکس سے 1,16,000 کے قریب پہنچی ہے. یہ انٹرنیشنل لیول پر الحمدللہ موڈیز کی رپورٹ لے لیں, جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں, ہماری اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے. الحمدللہ ہم دیوالیہ پن سے رانا صاحب ٹھیک ہے, آپ نے بہترین باتیں کی ہیں. میں کہتا ہوں اڑان پروگرام میں جو وزیر اعظم پاکستان کا ویژن ہے 5 سالہ منصوبہ, اس میں انہوں نے کہا 63 بلین ڈالر کے ہم ایکسپورٹ کریں گے. وہ کریں گے کیسے؟ اس دن انہوں نے کہا کہ 20 روپے یونٹ بجلی ہوگی. آج انہوں نے کہا کہ بجلی سستی ہم کر ہی نہیں سکتے, اور اگر کریں گے تو IMF کے پاس جانا پڑے گا, اور ہمیں جانا پڑے گا. اور ٹیکس کے متعلق انہوں نے کہا جی اس کے لیے جو ہے ناقص ہے سسٹم. تو مسئلہ تو یہ تو باتیں ہمیں کرنی چاہیے. وزیر اعظم پاکستان کے پاس اور بجلی کے لیے فارمولا بتایا نہیں لوگوں کو انہوں نے, اور بجلی کے لیے بجلی میں سمجھتا ہوں کہ جو IPPs کے ساتھ انٹرنیشنل MOU ایگریمنٹس ہیں اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بجلی مہنگی ہوئی ہے. اور مہنگی بجلی سے اب جو یہ آپ کا دسمبر, جنوری اور فروری ہے, اس میں چیف منسٹر صاحب نے خصوصی پیکج دیا ہے, اور الحمدللہ 26 روپے پر یونٹ جو قیمتیں ہیں یہ کم ہوئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی ہمیں کمی کی طرف جانا ہے. اور جو IPPs کچھ کو کلوز کیا گیا ہے, مزید کے ساتھ ڈائیلاگ ہو رہے ہیں. اڑان پاکستان کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, اور جو ہمارا ٹیکس کلیکشن سسٹم ہے اس میں لیکیج ہے. اور یہ بات پرائم صاحب نے بالکل ٹھیک کی. جو FBR کے چیئرمین راشد لنگڑیال صاحب ہیں وہ بھی بڑے کمپیٹنٹ ہیں, لیکن جو FBR میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے تھرو آؤٹ ہائی لیول پر بھی جو تبدیلیاں کی گئیں اور پرفارمنس بیس پر ان کو اپریشیٹ کیا گیا. جہاں پر لیکیج محسوس ہوئی وہاں پر بالکل وہاں پر تبادلے بھی ہوئے اور سراج صاحب کا نظام بھی بحال ہوا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں لیکن ارشد صاحب دوسری طرف اپنی جگہ پہ, لیکن جو ٹیکس کی کلیکشن ہے اس میں جو لیکیج ہے اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اگر ہم کہیں کہ سب کچھ بہتر ہے, لیکن ہم نے بہتر کرنا تو ہے, یہ بالکل کہا جاتا ہے, لیکن ہمیں کوئی بہتر کرنے کا نظام جو ہے وہ کس نے دینا ہے؟ وہ لیڈروں نے تو دینا ہے. تو لیڈر اگر صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ناقص ہے تو یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی میرے خیال میں, کیونکہ شہباز شریف صاحب ایک بہت اچھے لیڈر ہیں. انہوں نے, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ایز اے چیف منسٹر انہوں نے کام کیا اور ان کا کام نظر آتا ہے, لیکن ان کو جو ہے وہ ان چیزوں کے حل بھی تو بتانے چاہیے نا کہ اس نظام کو ناقص ہے تو اس کو ناقص پن کیسے دور کیا جائے. اب آپ دیکھیں نا کہ زراعت کے اوپر سپر ٹیکس لگ گیا, اس کو وہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے. ان ساری چیزوں کو عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ سب کچھ ظلم ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز ہی ظلم ہے, پاکستان میں ہر دن گزارنا ہی ظلم ہے.
تو اس ظلم کا حل کیا ہے، یہ عوام چاہتی ہے لیڈر سے. جی ارباب سلمان صاحب، بالکل جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو شاہد اقبال صاحب کا، میرا بھی آلموسٹ آپ جیسا ہی پوائنٹ آف ویو. میرا آپ کی فہم و فراست کو انڈوز کرتا ہوں، کیونکہ میں خود پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں 1985 سے ایز اے پولیٹیکل ورکر کام کر رہا ہوں. تو میرا اٹھنا بیٹھنا عوام میں ہوتا ہے. الحمدللہ میری کانسٹیچوئنسی شاہ پروار بارڈر PP 133 ہے، تو میں عوام میں رہتا ہوں. اور یقین کریں، جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی اڑان پاکستان، وہی بات آج چیف منسٹر پنجاب پاک پتن میں کر رہے تھے جب وہ لیب سٹاک کارڈ دے رہے تھے. اور وہاں پر جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کے نام نکلے ہیں کارڈ کے ذریعے، جو ان کو الحمدللہ سپورٹ گورنمنٹ کر رہی ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، یہ 77 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر لیول پر ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ لیکیج کی بات کی ہے تو اس میں الحمدللہ FBR میں کافی امینڈمنٹ لائی گئی ہیں. رانا صاحب ایف بی آر کی جو ریکوری ہے وہ ایف بی آر نے پوری ریکوری نہیں کر سکے، ان کا وہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوا. اصل میں یہ ہے کہ جس طرح اڑان پروگرام ایک بہت خوشگوار طریقے سے ایک ڈرافٹ کو پڑھا گیا ہے، آج اویس لغاری وزیر پانی بجلی یعنی توانائی نے اس کو یہ کہہ کے اڑا دیا کہ IPPs کے جو ہم پیسے دے رہے ہیں اس وقت بڑی مہنگی بجلی خریدی گئی اور پھر کمپیٹیٹر ہی کوئی نہیں تھا، جس کو دی دے دی، جس ریٹ پر مرضی دے دی. پھر انہوں نے کہا جی ٹرانسمیشن لائنیں صحیح کریں گے، اگلے ہم ہائیڈرو پلانٹ لگائیں گے بجلی. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسے وعدے ہی کر کر کے اپنا ٹائم آپ پورا کریں گے؟ آپ ہو تو کچھ نہیں رہا. نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ جو اویس لغاری صاحب نے بات کی، وہ میرے بھائی ہیں. چارج شیٹ کیا میں پنجاب کا نائب صدر مسلم لیگ کا، اور وہ سیکرٹری جنرل ہیں. ان کا بڑی میں سمجھتا ہوں انہوں نے محنت کی ہے یہ 7-8 مہینے، اور کافی بہتری لائی ہے. اور جو ہماری ٹرانسمیشن لائنز ہے وہ واقعہ ویکنس ہے، اس میں سسٹم میں ویکنس ہے، سب کو پتہ ہے ویکنس ہے. اس میں 18,000 میگا واٹ سے زیادہ اس کے پیسے کیا کیا ہے. کوئی ایک چیز بتا دیں کہ کہاں کچھ ہوا ہے، چلو ایسے بتا دیں کس جگہ پول لگ رہے ہیں. جیسے IPPs کے ساتھ ٹرم اینڈ کنڈیشن پر ڈسکشن ہوئی، اویس لغاری صاحب اور فنانس منسٹر اورنگزیب صاحب 2 مہینے پہلے چائنا گئے، جو چائنا کی IPPs ہیں ان سے ڈسکشن کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ قیمتوں کو ریڈیوس کیا گیا ہے، قیمتیں کم ہوئی ہیں، قیمتیں زیادہ تھیں نیچے آئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی زیادہ ہے، ہمیں ہائیڈل کی طرف جانا. اصل تو بجلی جو ہے وہ پانی سے پیدا کی جاتی ہے، اور وہی سستا پانی سے پیدا کی جاتی ہے. کسی کے گھر میں جو آج ویسے لغاری صاحب نے کہا کہ 50 روپے سے کم نہیں ہوگی. اور جو بجلی چوری ہو رہی ہے، پنجاب کے وزیر جو مذہبی امور ہیں بیت المال، ان کے پروگرام ٹی وی پر چل رہے ہیں، کوئی بجلی وہ چوری کر رہے ہیں. مطلب نہیں رانا صاحب، ہم انڈسٹریز کو جو ہے سوال میں جواب وزیر کے سوال میں رانا صاحب یہ منسٹر پر کیا الزام ہے جی؟ وہ جو بارڈر ایریا میں آپ کے وزیر جو بیت المال ہیں، ان کا بڑا پروگرام ہوا ہے کہ وہ سارے ڈیرے کو ہی اور سارے پنڈوں کو دے رہے ہیں بجلی. اقبال شاہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ غالباً آپ سہیل بٹ صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ہے نہیں. اور جو اگر یہ سوشل میڈیا پر ایسی بات ہوئی ہے تو چیف منسٹر صاحب یا پرائم منسٹر صاحب، میں ہوں یا سہیل بٹ صاحب ہوں یا اینی ہو، کوئی بھی ہو، یہ کمپلینٹس جو ہیں یہ افورڈیبل ہی نہیں ہے. اور اگر لیکیج ہوئی ہے یا کچھ ARY پر پورا گھنٹے کا پروگرام چلا ہے. اقبال شاہ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ میاں مراج صاحب ہمارے بڑے سینئر ایکسائز منسٹر تھے، اور ان کا ایک شادی یار انہوں نے رینٹ پہ دیا ہوا تھا باغبان پورے میں. تو جب اس وقت بھی لیکیج کی خبر چلی تھی تو شباش صاحب نے تو اس چیز پر بھی ایکشن لیا تھا. تو آج میں سمجھتا ہوں کسی کو، کوئی ہم میں سے MPA ہے یا MNA ہے، اگر کمپلینٹ ہے تو اس پر بر وقت ایکشن بھی ہوگا اور اس کمپلینٹس کو ٹیک اپ بھی کیا جائے گا. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں. دوسری آپ کی بات بڑی جائز ہے کہ ہم قیمتوں کو ریڈیوس کیسے کریں گے، کیونکہ جو IMF کی ٹرم اینڈ کنڈیشنیں ہیں ان پر بات کی جا رہی ہے، اس کو ٹیک اپ کیا جا چکا ہے. الحمدللہ IMF کے ساتھ جو ہمارے MOU تھے وہ بر وقت ہوئے ہیں.
इंस्टॉलमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। नहीं, उनका मुतालबा तो आपको पता है, उन्होंने जो मुतालबा किया है वो उन्होंने ये कहा है कि जो लोन्स आपने सऊदी अरब से, यूएई से, चाइना लिए रोल ओवर करें, और $2 बिलियन सिर्फ हमारा यूएई किया, जो मियाँ साहब ने रहीम यार खान सदर का इस्तकबाल किया है तो उन्होंने कहा हम रोल ओवर कर रहे हैं, लेकिन एक 1.80 यानी तकरीबन $2.25 अरब से भी डॉलर से ज़्यादा तो आईटी को बंद करने से, ये जो अब नेट आपने बंद किया वो नुकसान हो चुका है। मैं समझता हूं कि जो नेट है उसको बेहतर किया जा रहा है, और उसमें भी जो फेडरल स्टेट मिनिस्टर शिजा ने बात की थी कि ये जब इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से कोई लेटर आता है तो इन चीजों को टेकअप किया जाता है, लेकिन उसकी जो लाइन इंस्टॉल की जा रही है वो बेहतरी आएगी। ये हम महसूस करते हैं कि बिल्कुल इंटरनेट का जो स्लोपन है वो मुल्क के लिए ओवरऑल बेनिफिट में नहीं है, नुकसान में है, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर ने टेकअप किया है। इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। अच्छा, फिर रुबाब आपसे सवाल कर रही है कि ये है कि पीपल पार्टी के मतलब कि वो को आपसे पीछा तो नहीं छुड़ा रहे। आज बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हसन मुर्तज़ा ने किया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो सारे निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं अभी जो आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में एक टेंशन चल रही थी जो कि अभी रिसेंटली जो है हमें रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है, मेरे जितनी उसके ऊपर देखा है, मुझे लगता है ऐसा कि ये सारा कुछ जो है वो पंजाब को फोकस करने के लिए कि पंजाब में जो है वो मिल के हुकूमत की जाए, या पंजाब में उनको जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन का जो है वो दिया जाए। तो क्या आपका ख्याल है कि यही इसकी बैकग्राउंड थी, इस टेंशन की, जो पहले कह दिया गया कि जी हम बिल्कुल साथ नहीं देंगे, और स्टर्न जो है वो फैसले लिए जा रहे थे पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ख़िलाफ़? आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूं कि हसन मुर्तजा साहब मेरे भाई हैं, हम कलीग रहे हैं, 2008 में भी एमपी इकट्ठे थे, और माशाल्लाह वो बड़े सीजनल पॉलिटिकल वर्कर हैं पीपल पार्टी के। मैं उनकी कदर करता हूं, लेकिन ये भी मैं समझता हूं कि बिल्कुल पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हमें अल्लाह ने इतनी सीटें दी कि हमने हुकूमत बनाई है। उसी तरह सिंध में पीपल पार्टी ने बनाई है। सिंध में हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है गवर्नमेंट बनाने में उनकी, और पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अकेले बनाई है। लेकिन इसके बावजूद पीपल पार्टी के साथ हम बैठते हैं। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है ऑलरेडी, जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर असाक डार साहब हैं, राणा सनाउल्लाह खान साहब हैं, और हमारे स्पीकर मलिक अहमद खान साहब हैं, और सीनियर मिनिस्टर मरियम अरुण साहब हैं, और उसी तरह उनकी तरफ से राजा परवेज अशरफ साहब और नवीद कमर साहब, और पूरी एक टीम है, गवर्नर साहब है पंजाब के। डायलॉग होते हैं, चीजें डिस्कस होती हैं, और मैं समझता हूं कि बिल्कुल वो हमारे इत्तेहादी उस तरह नहीं, लेकिन हमने वोट दिए भी हैं और लिए भी हैं, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है, क्योंकि हमारा तो ख्याल था कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई आपस में इत्तेहाद करके फेडरल गवर्नमेंट बना ले, लेकिन 1-2 हफ्ते में वो ना बना सके, तो हमें तो फिर मजबूरन इत्तेहाद करके ये गवर्नमेंट बनाना पड़ी। और उस इत्तेहाद के नतीजे में शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन जरदारी साहब सदर बनते हैं मुल्क के। उसी इत्तेहाद के नतीजे में गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बनते हैं, और डिप्टी चेयरमैन सेनेट हमारे सिदाल साहब बनते हैं। उसी इत्तेहाद के नतीजे में पंजाब की गवर्नरशिप उनको दी गई, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप उनको दी गई, बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टरशिप उनको दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा इत्तेहाद है जो लाजमो मौजूद है। अच्छा, मेरा ख्याल तो ये पावर शेयरिंग जो फार्मूला है जैसे पंजाब में चल रहा है, ये इसी तरह सिंध में भी चलेगा? मैं समझता हूँ कि हमारी ख्वाहिश तो है, लेकिन वहां पर ऑफ द रिकॉर्ड को हमें रोल मिलता को नजर नहीं आ रहा। और पंजाब में तो हम हमेशा उनसे मशवरे करते हैं, उनको ऑन बोर्ड लेते हैं, और मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी तो ख्वाहिश है प्राइम मिनिस्टर साहब की भी कि फेडरल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी शामिल हो, वो गुजारते लें और वो अपना रोल प्ले करें। राणा साहब लास्ट एक सवाल कर लेते हैं। राणा साहब नहीं, मेरे घर में शाहिद साहब, मैं अरशद साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आपने जो है वो बड़ी जो है वो क्लियर बात की, आपने बताया हमें कि और बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर पंजाब में हम पावर शेयरिंग के फार्मूले पर चलते हैं तो ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹی سی بریک پر چلتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.